بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان سیکھنے کا تیسرا ذریعہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھنا۔ جب صحابہ نے اپنی زندگیوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مقام تسخیر عطا فرمایا۔ ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، تسخیر یعنی مسخر کرنا۔ مومن جب ایمان میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں۔ مقام تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مومن کا حکم آگ، پانی، ہوا اور مٹی چاروں عناصر کے اوپر چلتا ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان بنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام تسخیر عطا فرمایا۔ کتابوں میں آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جاؤ اور یہ آگ جہاں سے نکلی ہے وہیں واپس لوٹا کے آؤ۔ ان کے حکم سے وہ صحابی جاتے ہیں، اپنی چادر کو چھانٹا بنا لیتے ہیں اور اس سے آگ کو مارتے ہیں۔ جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ جب مقام تسخیر مل جاتا ہے تو پھر آگ بھی حکم مانتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آنے لگا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ وہیں رک جاتا ہے، زمین بھی ان کا حکم مان رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل۔ ایک صحابی ساریہ ہیں، جہاد کر رہے تھے اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے تو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سینکڑوں میل دور سے میں نے وہ الفاظ سن لیے، ہوا نے بھی حکم مانا۔ دریائے نیل کا پانی بند تھا۔ مسلمانوں کے امیر لشکر نے خط لکھا، یہاں تو کسی نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے تب پانی چلتا ہے۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین اللہ واحد القہار سے یہی درخواست کرتا ہے کہ تجھے چلائے۔ دریائے نیل کا پانی آج بھی چل رہا ہے۔ مومن کو یہ مقام تسخیر اس لیے ملتا ہے کہ یہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ افریقہ کے جنگل میں صحابہ کو رات ہو گئی تو ایک صحابی نے درخت پر چڑھ کر اعلان کر دیا، اے جنگل کے جانوروں، آج یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے، جنگل خالی کر دو۔ یہ اعلان سن کر شیر بھی جا رہا ہے، ہاتھی بھی جا رہا ہے، چیتا بھی جا رہا ہے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ انہوں نے کہا، ہمیں یہ بات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، اچھا پھر ہمیں بھی تم اپنا جیسا بنا لو۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جنگل کے جانور بھی بات مانتے تھے۔ آج ہم خدا کی نہیں مانتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری بات اپنے بیٹے نہیں مانتے، بیٹیاں نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، بھائی نہیں مانتا، بہن نہیں مانتی۔ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے رہیں تو اللہ تعالی ہمارے ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ کے حکم ماننے میں جب بھی مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرے ماتحتوں نے میرا حکم ماننے میں کوتاہی کی۔ کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ اولاد نیک نہیں بنی، اپنی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور 100% اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہمارا فرما بردار بنا دیں گے۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے بدر میں بھی اللہ کی مدد اتری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حنین کے دن بھی اللہ کی مدد آئی۔ فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ ان واقعات کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان سیکھنے کا چوتھا ذریعہ ان احادیث کا پڑھنا ہے جن میں نبی علیہ السلام نے ایمان کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ ان احادیث سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ چنانچہ ایمان سے متعلق چند احادیث سن لیجئے۔ امید ہے کہ آپ حضرات مضمون کی اہمیت ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ سے سنیں گے۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے تھے اور ہم قریب البلوغ لڑکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، پھر ہمیں قرآن سکھایا، جس سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزت اور آبرو سلامتی میں ہو۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے اموال اور ان کی جانیں امن میں ہوں۔ اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر جائے۔ اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں نفس کے خلاف مجاہدہ کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں اور حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
جس بندے سے حیا رخصت ہو گئی اس سے ایمان بھی رخصت ہو گیا، اس لیے کہ مومن بے حیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دین اسلام حیا کا علم بردار ہے اور کفر بے حیائی کا علم بردار ہے۔ یہی تو بنیادی فرق ہے۔ اب اس کو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہیں یا جو مرضی کہیں، ہم حیا کے امین ہیں اور کفر بے حیائی کا پرچار کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کی نصیحت کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو چھوڑ دو، حیا تو ایمان میں سے ہے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حیا کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس شخص میں 3 صفتیں پائی جاتی ہوں وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا کی باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور اگر وہ کسی بندے سے محبت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے، اور وہ بندہ کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی ناگوار سمجھے جیسا کہ آگ کے اندر ڈالا جانا اس کو ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بندے نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس بندے میں 3 صفات جمع ہو جائیں اس میں ایمان جمع ہو جاتا ہے۔ انصاف کرے اپنے جی سے، یعنی وہ ہر ایک کے ساتھ اپنے من میں انصاف کرے، پورے جہان میں سلام کو پھیلائے اور قحط کے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اس بات کو اور بھی کھول دیا ہے، جو محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، جو دے اللہ کے لیے اور نہ دے اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، یعنی ہر کام ہی اللہ ہی کے لیے کرے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد بہت بدتمیزی کر رہا تھا۔ حضرت نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا، بالآخر حضرت نے سوچا آج ذرا اس کی پٹائی کرتے ہیں، چنانچہ اس کو لگانے کے لیے جوتا اٹھایا۔ وہ کہنے لگا، حضرت مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ فرمانے لگے، اللہ کے لیے ہی تو تجھے مار رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا ایسا ایمان ہوتا تھا کہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔